ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور قبر انور میں کس نے اتارا؟ حضور تاجدار مدینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا منظر کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے 3 روز پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ مسجد میں صحابہ تشریف لائے، مسجد بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اسنا میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہی سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا
کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان، اور یہی الفاظ بار بار کہے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے کاٹی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ کریم پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں وصال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اصلاح میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے، تو سیدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور کے منہ میں رکھی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہی تھا کہ وصال کے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے
تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔